نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، مالک الملک نے کچھ دیر اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود پاک کے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم فرمایا۔ کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اوراد نظیریہ شریف کا ورد کرتے ہیں، میرے ساتھ نہایت عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع کے ساتھ ان اسماء کا ورد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سید الاستغفار استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا علی العظیم، یا علی العظیم، یا علی العظیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع العجائب بالخیر۔ یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ یا رحمان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ آمین اللہم صلی علی آمین۔
آمین یا رب العالمین رحمت دا دنیا الہی چے ہر دم وگدا تیرا تجھے ایک قطرہ بخش مینو تے کم بن جاوے میرا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جے میں وکھا املا ولے جے کچھ نہیں ہو میرے پلے تجھے میں وکھا مولا رحمت ولے بلے 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 حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جواد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تو ہے میری جستجو تو ہی میرا خواب ہے تو ہے میری جستجو تو ہی میرا خواب ہے تیرے بن یا مصطفیٰ تیرے بن یا مصطفیٰ رو میری سیماب ہے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں ملاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف سنائے شہر ابرار محل زبر باں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں ملاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف سنائے شہر ابرار محل زبر باں ورنہ وہ سید علی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں ونبیوں کرشیوں فرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور آرزو یہ وہ پل معدر و متور و منور و مجلہ و مصفہ دریانہ جو نظر آئے نہیں جلوائے روح شاہ ابرار اور جن کی قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے مہک جائے چمک جائے پنے رونا بے گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سرکار کے در پر جاؤں وہ وقت مبارک آئے سرکار کے در پر جاؤں وہ وقت مبارک آئے تقدیر اپنی چمکاؤں وہ وقت مبارک آئے سرکار کے در پر جاؤں جب پیش نظر ہو میرے جب پیش نظر ہو میرے
گنبد تیرے میں گش کھا کر گر جاؤں، وہ وقت مبارک آئے سرکار کے در پر جاؤں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Dear brothers, it is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us this chance and opportunity to sit together in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Countless peace and blessings be upon our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, because of whom Allah subhanahu wa ta'ala granted us all of His favors. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah verse number 25, just the first part of this verse says, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. And give glad tidings, speaking to the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala says, give glad tidings to those who believe and do good deeds. Last week and the week before that, we were studying the previous 2-3 verses of Surah Al-Baqarah, that Allah subhanahu wa ta'ala in the first part, when He introduced His beloved book, He first introduced the believers, the muttaqeen, and then He spoke about the people who are non-believers. And the third group of people was the munafiqeen, the hypocrites. And then Allah subhanahu wa ta'ala called the people towards Him and said, O people, believe in your Lord who created you and who created your forefathers. Allah subhanahu wa ta'ala called people towards Him. And then He spoke about the Risala of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, that, O my beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, if these people do not believe the message that you are giving to them, the book that I have sent to you for the humanity, for the people, then tell them to produce something like this. And if they do not produce something like it, and they will never be able to do or produce anything like it, then tell them that the pain and the punishment of the hellfire is very severe. The fuel of hellfire is humans and stones. And then Allah subhanahu wa ta'ala now in this next verse speaks to the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, and through him tells the believers and tells the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, O my beloved, give glad tidings to those who believe. What do they believe? They believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, who believe Allah subhanahu wa ta'ala as the creator, as the sustainer, as the Malik of the whole universe, as the Rabbul Alameen, as the Lord of the whole universe, and who believe in the message that Allah subhanahu wa ta'ala gave through His beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, who believe in the book that Allah subhanahu wa ta'ala sent down, who believe in the commandments that Allah subhanahu wa ta'ala sent down, and then do good deeds. And within this one word of good deeds, everything is compassed. Everything is encompassed, is included. That believes, that includes our iman, that includes our deeds, that includes our actions. Because as a mu'min, as a believer, each and every single thing that we do, we need to be conscious that Allah subhanahu wa ta'ala is looking. Allah subhanahu wa ta'ala is always there. Allah subhanahu wa ta'ala knows every single thing. And one day we will be held accountable for our deeds, for our actions, and we will have to stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and be held accountable. And when you live your life according to those beliefs, according to this, then you will be successful in this life and in the life of hereafter. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala
gives us the chance and opportunity to live our lives according to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, according to the sunnah of our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ma alayna illa. حضرات گرامی قدر، چونکہ یہ جو ہماری ہفتہ وار محفل ہوتی ہے یہ تھوڑی سی مختصر بھی ہوتی ہے، تو حسب دستور ہم کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی پڑھ کر مالک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی مشکلات کے دور ہونے اور حاجات کو پورا ہونے کے لیے اس مالک کی بارگاہ میں ان بابرکت ناموں کی وسیلے سے دعا بھی مانگتے ہیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اس کا ترجمہ اور تھوڑی دیر کے لیے اس کی تفسیر سنتے اور سناتے ہیں۔ تفسیر حقائق القرآن بطریقت نسبت رسولی، آج کا جو درس ہے یہ حضور غوث زماں قطب دورہ اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون رشید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے جو 20 دسمبر 1993 کو ارشاد فرمایا تھا، آج وہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھ پر کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ کسی نے آگ روشن کی تو جب اسے آس پاس سب جگمگا اٹھا تو اللہ نے اس کا نور لے لیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نہیں سوچتا، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، بس وہ راہ پانے والے نہیں۔ آیات بینات کا یہ لفظی ترجمہ ہے۔ میں نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن پاک ہی ساری مخلوق کے لیے ہدایت ہے، اس پر عمل کر کے ہی انسان نجات حاصل کر سکتا ہے، اپنے مالک اور خالق کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کس طرح رکھا جاتا ہے، یہ تقوی کس طرح اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ ہدایت فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یقین رکھنے سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر مکمل طور پر عمل کرنے سے ہی اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل نہ کیا یا اس میں ایک بال برابر بھی شک کیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، پھر دونوں جہاں میں رسوائی اور ذلت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ متقی وہ ہیں جو ان ارشادات پر عمل کرنے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، جسے لوگ نہیں جانتے، جسے غیب کہا جاتا ہے۔ وہ ارشاد کیا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں اور سارے جہان والوں کو فرمایا؟ وہ ارشاد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بتا دیں کہ تمہارا مالک، خالق وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی اولاد نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کے برابر کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک فرقان حمید میں یہ حال بھی بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد پر عمل کیا ان کے لیے نجات اور دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں۔ جنہوں نے ذرا برابر بھی اس ارشاد پاک میں شک کیا ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اتنی ناراضگی ہوئی کہ ان کے کان، ان کی زبانیں، ان کی آنکھیں سب نور ہدایت سے محروم کر دی۔ ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے طبقے کا حال بھی بیان فرمایا جو کسی مصلحت کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آیا اور ظاہراً یہ اعلان کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں شک تھا، بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا، انہیں دنیا میں مہلت دی کہ وہ اپنی طغیانی اور گمراہی میں پھرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عذاب کے حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال کئی طریقوں سے مخلوق کے سامنے بیان فرمایا تاکہ مخلوق اچھے طریقے سے سمجھ آئے کہ یہ لوگ کون تھے، کون ہوتے ہیں اور کس قسم کے ہوں گے، تاکہ مخلوق ان سے بچنے کی کوشش کرے اور یوں عذاب سے بچ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اور نفس انہیں کوئی چکمہ دے کر، مغالطہ میں ڈال کر، ورغلا کر ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال کئی طریقوں سے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والوں کو بے وقوف سمجھا، کیونکہ کئی خداؤں کی جگہ انہوں نے ایک خدا کو ماننا شروع کیا۔ جنہوں نے ایک انسان کو جو ان کی طرح ہی بظاہر دکھائی دیتا تھا اپنا آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنا لیا، اس کے ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان کرنا، اپنی سعادت سمجھنا، مال، جان، اولاد، وطن سب کچھ قربان کر دیا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ بے وقوف نہیں تھے، وہ تو دونوں جہاں کو خریدنے والے تھے۔ بے وقوف وہ تھے جو یہ ہدایت نہ سمجھ سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بھی بیان فرمایا کہ یہ اس طرح نجات حاصل کرنا چاہتے تھے کہ چلو دونوں جماعتوں کو راضی کر لیں۔ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اس حقیقت کو بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنے آپ کا دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے اور سب قدرتیں اس کی ہیں، اس کے ہاتھ میں سب طاقتیں ہیں، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ اس میں سراسر ان کا گھاٹا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نقصان نہیں کیا بلکہ ہم اچھائی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن دراصل یہ برائی کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی جو دونوں جہاں میں ان کی تباہی کا باعث ہے۔ یہاں میں نے جس آیت پاک کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب کو معلوم تھا کہ وہ نبی جن کا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جن کا اعلان کیا کرتے تھے کہ وہ آ کر سارے دین کو مکمل کریں گے،
جن لوگوں کو پتا چلا کہ وہ آنے والے ہیں تو وہ ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آ گئے. کئی سالوں سے ان کے انتظار میں وہاں زندگی بسر کر رہے تھے. جب پتا چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے ہیں تو بہت خوش ہوئے کہ ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے, بیعت کریں گے اور دین حق پر چل کر نجات حاصل کریں گے. لیکن شیطان نے ان کے دل میں خیال پیدا کر دیا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا ہے یہ تمہاری قوم میں سے نہیں ہے, اس لیے اب تمہیں غیر کی غلامی کرنی پڑے گی. اس ایک بات پر یہود اور نصارہ منکر ہو گئے, منافق بن گئے یا کافر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب وہ ایمان لانے کا ارادہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل روشن کر دیے تھے. اس روشنی سے وہ خوش ہو رہے تھے کہ اب خدا کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہم میں آئے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر چلیں گے. لیکن جھوئی شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ اب ہم ایک غیر آدمی کی غلامی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کی ساری روشنی ختم کر دی. ماحول تو روشن ہو گیا لیکن ان کی روشنی ختم ہو گئی. ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ان کی آنکھیں تھیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. ان کی آنکھیں تھیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نہیں تھی بلکہ ابو جہل والی تھی. ان کے کان تھے لیکن بلال اور یاسر والے نہیں تھے بلکہ وہ عبداللہ بن ابی اور ولید بن مغیرہ والے تھے. ان کی زبان تھی لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نہیں تھی بلکہ ابو لہب والی تھی. اس طرح وہ روشنی سے محروم ہونے کی وجہ سے پھر اندھیرے اور ضلالت میں گھر کے ٹکرے مارتے مارتے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جہنم کے حقدار ہوئے. معلوم یہ ہوا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صراط مستقیم پر چل کر وہ سرور اور کیف حاصل کرنے کے لیے جو ہر مصیبت ہر تکلیف کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و عظمت دل میں رکھی جائے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی اختیار کی جائے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت قائم کی جائے. نسبت رسولی صلی اللہ تعالی وسلم ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو مسلمان مومن اور اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بناتی ہے اور دونوں جہانوں کی رسوائیوں سے بچا کر سرخرو اور سرفراز کرتی ہے. جب انسان کو نسبت رسولی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسے کسی چیز کا غم ڈر خوف نہیں رہتا. کوئی کشش اسے حق کے راستے سے دور نہیں کر سکتی. نسبت نہ ہو تو انسان کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ آگ جلائے اور روشن ہو پھر اس کی روشنی ختم ہو جائے یا آگ پھر بجھ جائے. وہ گمراہی میں کبھی کہیں بھولتا اور بھٹکتا. نسبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس گمراہی اور اس دلالت و اندھیرے سے بچا کر صحیح راستے پر قائم رکھتی. موت جیسی چیز سے بھی نہیں ڈرنے دیتی. جن لوگوں کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ تعالی وسلم ہوتی ہے وہ موت کو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملنے کا ایک ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں. جب سے ڈراؤنی چیز, سب سے تکلیف دہ چیز, سب سے مشکل چیز یعنی موت کو بھی ہمیشہ راحت اور خوشی سے ملتے. روایت میں آیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک محل بنایا, اسے بہت سجایا, یہ حکم دے دیا کہ کوئی شخص اس محل کے قریب نہ آئے, اگر کوئی اس کے قریب آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. ایسا ہی کیا جاتا رہا, سپاہیوں کو وہاں مقرر کر دیا گیا. ایک درویش تھا, اس نے محل کے سامنے دور جا کر اپنی جھونپڑی بنا لی اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. بادشاہ غفلت میں تھا, عیش و عشرت میں مصروف تھا اور وہ درویش وہاں جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا. بادشاہ غفلت میں تھا, عیش و عشرت میں مصروف تھا اور وہ درویش وہاں جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا.
کچھ وقت بعد عزرائیل ایک نوجوان کی شکل میں آئے اور آ کر محل کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ سپاہی نے کہا کہ یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، تم کیوں کھڑے ہو؟ چلو بادشاہ تمہیں بلا رہا۔ جب وہ نہ آئے اور اس نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو عزرائیل نے اس کی روح قبض کر لی۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا، اس نے دوسرے سپاہی کو بھیجا۔ دوسرے سپاہی نے بھی یہی کہا اور حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کی روح بھی عزرائیل علیہ السلام نے قبض کر لی۔ بادشاہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور تلوار لے کر خود گیا، اور تلوار لے کر جب خود جاتا ہے، جب عزرائیل کے سامنے پہنچا تو کہا کہ تم نے کیوں گستاخی کی؟ انہوں نے کہا کہ میں عزرائیل ہوں۔ تو بادشاہ کانپنے لگا۔ جب عزرائیل کے سامنے پہنچا تو کہا کہ تم نے کیوں گستاخی کی؟ انہوں نے کہا کہ میں عزرائیل ہوں۔ تو بادشاہ کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دی کہ میں جا کر اپنے گھر میں وصیت کر رہا ہوں۔ عزرائیل نے کہا کہ نہیں، مہلت کا حکم نہیں ہے، تمہاری روح ابھی قبض کی جائے گی، اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ عزرائیل وہاں سے فارغ ہو کر درویش کی جھونپڑی میں گئے، اسے کہا کہ تمہارا ظالم بادشاہ ختم ہو گیا ہے۔ جب وہ اٹھ کر گھر چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا وقت بھی آ گیا ہے اور تمہاری روح بھی قبض کی جائے گی۔ انہوں نے کہا مجھے کچھ مہلت دو، میں گھر جا کر وصیت کر رہا ہوں۔ عزرائیل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہلت دے دو۔ جب گھر کی طرف چلنے لگے تو 2 ہی قدم چلے، پھر واپس آ گئے اور واپس آ کر عزرائیل سے کہا کہ نہیں، میں گھر نہیں جانا چاہتا، میں اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں گھر گیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں گھر والوں کی محبت آ جائے۔ چنانچہ روح قبض ہوئی اور وہ درویش مالک سے جا۔ سامعین کرام، یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے ان کے دلوں کو روشن فرما دیا، اور فرمایا جا رہا ہے جو لوگ دائرہ نور میں داخل ہونے کے بعد شیطان کے پھندے میں آ کر یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ تمام عنایات صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نتیجہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے خیال ہٹاتے ہیں، تو اسی لمحے ان کی روشنی ان گستاخوں کی روشنی کی طرح سلب ہو جاتی ہے جن کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ گویا جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہوتے ہیں وہ بے نور، اندھیرے، بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض اتنا مہلک ہے کہ وہ لوگ کبھی صحت نہیں پاتے۔ اس لیے اگر اپنے سوچنے، دیکھنے، سننے کی قوت کو زندہ رکھنا ہے تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ میں دیا جلانا ہوگا، اور وہ کثرت یاد الہی سے جلتا ہے جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ حاضرین مجلس، اس سارے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی غلامی اعلیٰ اور افضل چیز ہے، دونوں جہانی کامیابی اور سرخروئی کا سامان اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے ہی انسان دونوں جہان کے غموں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ نجات حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کو کس طرح حاصل کیا جائے، اس کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ حاصل کرنا چاہیے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ سینوں کو صفا کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ قیمتی دولت انہی سینوں میں رکھتا ہے جو پاک صاف ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی کوئی شخص اپنی قیمتی چیز کو کسی گندی اور غلیظ جگہ میں رکھنا کبھی گوارا اور پسند نہیں کرتا،
इसी तरह मालिकुल मुल्क भी अपनी सबसे कीमती चीज़ निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का नूर है, जो अल्लाह ताला का फैज़ान है, जो अल्लाह ताला के नूर का परतव है, अल्लाह ताला ऐसे सीने को नसीब फरमाता है जो पाक और साफ़ हो। सीना पाक और साफ़ इस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला की याद कसरत से की जाए, क्योंकि शैतान जालिम है, इंसान के नफ्स पर हमेशा गालिब रहता है और दिल पर हमेशा कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। इसके अंदर हमेशा ऐसी ख्वाहिशात पैदा करता है कि सीने के अंदर जंग पैदा हो जाता है, स्याही पैदा हो जाती है। इसी स्याही और जंग की वजह से अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और इंसान निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मारूम हो जाता है। इस जंग को, इस स्याही को, इस आलूदगी को, इस गबार को जो शैतान और नफ्स की वजह से इंसान के सीने में पैदा होता है, अल्लाह ताला की याद से दूर किया जाता है। जब अल्लाह ताला की याद से सीने पाक हो जाते हैं तो फिर निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने में रखा जाता है। ये महफिल इसी गर्ज़ व गायब के लिए मुनक़्क़द की जाती है कि वो सारे लोग जो दीनी और दुनियावी मुसीबतों तकलीफ़ों में मुब्तला होते हैं, बार बार यहाँ आकर गुजारिशात पेश करते हैं, फ़लाँ बात के लिए दुआ करें, फ़लाँ बात के लिए दुआ करें। इन मुसीबतों के लिए वो दिन रात रोते तगदो करते हैं। वो सारे मिलकर अल्लाह ताला से खलूस के साथ दुआ करें कि उनके सीने आफ हो जाए, वो निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल हो जाए। जब उन्हें ये दौलत मिल जाए तो दीन और दुनिया के ख़जाने उनको मिल जाएंगे। दोनों जहाँ के गमों से उन्हें नजात हासिल हो जाएगी, दोनों जहाँ की खुशियाँ उन्हें हासिल हो जाएंगी। शैतान चूँकि दुश्मन है, जालिम है और मुखालिफ है, इसलिए जो लोग भी अल्लाह ताला की याद के लिए, सीनों को सफ़ा करने के लिए और निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने के लिए इस महफिल में बैठते हैं, शैतान इनके दिलो दिमाग में ये ख्याल पैदा करता है कि हमारा फ़लाँ काम रह गया है, हमारा वक्त ज़ाया हो गया है, हमारी बस छूट जाएगी। ये सारे ख्यालात शैतान की तरफ से होते हैं ताकि महफिल में बैठने वाले इस महफिल की फ़िज़ूल बरक़ात से कमा को मुस्तफ़ीद न हो सके। वरना मुसलमान का तो ईमान ही ये है कि हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। जो चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है वो किस तरह ज़ाया हो सकती है। जो अल्लाह ताला की याद के लिए बैठता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तक अल्लाह ताला का बंदा अल्लाह ताला को याद करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे रहता है। जो अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह ताला उसके घर, माल, हर चीज़ का मुहाफ़िज़ बन जाता है, उसकी हिफाजत फरमा रहा होता है। जिसका ऐसा ईमान हो, उसके दिल में कभी कोई ख्याल पैदा नहीं होता। अगर महफिल में कोई ऐसा ख्याल पैदा हो कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी हाज़िरी में देर हो रही है, हमें फ़लाँ तकलीफ़ हो जाएगी, तो फ़ौरन समझ लें कि ये सब शैतान की तरफ से है। फ़ौरन इस्तिग़फ़ार पढ़कर दिल में ये पुख्ता यकीन करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की याद के लिए बैठे हैं। जो अल्लाह ताला चाहेगा वही होगा और अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है। और इसी खलूस और मोहब्बत और यकीन से जब मालिक की याद की जाए तो बंदा खुश और सुरखरू और दोनों जहानों में, यहाँ भी और वहाँ भी, अपने लिए वो खुशियों का समा पैदा कर लेता है। अल्लाह ताला हमेशा अपनी याद की तौफीक और अपनी गुलामी में ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि सलातन तंजिलना मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़बीलना बिहा जमीइल हाजात व ततहहिरना बिहा मिन जमीइल सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इन्नका अला दरजात व तुबल्लिग़ुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मिन बाति रहमतिका ज़ाहिरन मग़फ़िरतिका गनीमतन मिन कुल्लि खैर सलामतन मिन कुल्लि इस्म ला तदा लना ज़म्बन इल्ला ग़फ़रतहु व हम्मन इल्ला फ़रजतहु व दैनन इल्ला क़ज़ैतहु व ला मरीज़न इल्ला शफ़ैतहु व ला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आख़िरह इल्ला क़ज़ैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या